2024 کا آغاز ہے، ہر کوئی اپنا ریزولوشن بنا رہا ہے، ایک دن رہ گیا ہے، تو ہمیں بھی اپنا ریزولوشن بنانا چاہیے۔ نیو ایئر ریزولوشن اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ایک ایم کرتے ہیں، ایک ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس سال اپنی پرسنالٹی میں انڈیویجول لیول پر، سوسائٹیل لیول پر اور نیشنل لیول پر کیا کریں گے، ہمارے کیا گولز ہیں، ہم ان کو کس طرح اچیو کریں گے۔ بیسیکلی یہ ایک پلاننگ ہے، اور اس پلاننگ کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک لسٹ ہوگی، ہم اس کو دیکھ کر اپنے جو مقاصد ہیں ان کو اچیو کر سکیں گے۔ آئیے بات کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نیو ایئر ریزولوشن بنائیں۔ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ بینجامن فرینکلن نے کہا، اف یو فیل ٹو پلان یو آر پلاننگ ٹو فیل۔ اگر آپ پلان کرنے میں فیل ہو گئے ہیں تو آپ پلاننگ کر رہے ہیں کہ آپ فردر فیل ہوں۔ تو اس کنٹیکس میں ہم دیکھیں تو انڈیویجول لیول پر کیا پلاننگ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہر انسان کے لیے یہ ہے کہ اس کی صحت۔ تو آج کل گلوبل ہیلتھ ایشوز بھی ہیں، نیشنل لیول پر بھی ڈیزیزز ہیں، پینڈیمک ہیں، تو اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے، پریونٹیو ہیلتھ کیئر کی طرف جانا چاہیے۔ ہاسپٹل سے اور ڈاکٹر سے جان چھٹانے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی خوراک پر فوکس کریں، بیلنس ڈائٹ، اپنی پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، لپڈس اور وائٹامنس ایک پراپر مقدار کے مطابق ان کو لیں، ڈیلی ڈائٹ آپ کی بیلنس ہو۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنی ریگولر ایکسرسائز کرنی چاہیے، کیونکہ ہم ایکسرسائز پہ فوکس نہیں کرتے اور ہماری باڈی میں فیٹس جمع ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سٹریس ہوتا ہے، مینٹل سٹریس بھی ہوتا ہے، اور پھر ہماری صحت ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ بیماریاں جیسے کہ ڈائبٹیز ہیں یا اور بہت سی بیماریاں موٹاپے کی وجہ سے آتی ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے، ہیلدی ساؤنڈ باڈی ہوگی تو ساؤنڈ مائنڈ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنی انٹلیکچوئل اور مینٹل ڈیولپمنٹ کرنی ہوگی۔ ہم جہاں پر بھی ہیں، جو کام بھی کر رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہوگا، اپنے نالج کو اپڈیٹ کرنا ہوگا۔ دنیا میں ترقی ہو رہی ہے اور ڈیٹا سائنس کی طرف جا رہے ہیں، ڈیٹا کی پاور ہے، 21 سینچری میں ڈیٹا کی پاور ہے، تو اس کے لیے ہمیں ریڈنگ کرنی ہوگی، ہمیں ایکسپیرینشیل لرننگ کرنی ہوگی، ہمیں رائٹنگ کرنی ہوگی، ہمیں ایکیڈیمک آئیڈیا ایکسچینج میں حصہ لینا پڑے گا، ہمیں انفارمل، نان فارمل اور فارمل ایجوکیشن کی طرف جانا ہوگا، ہائر ایجوکیشن اچیو کرنی ہوگی، اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہوگا۔ دنیا میں فری لانسنگ پہ کام ہو رہا ہے اور ڈیجیٹل اکانومی پہ کام ہو رہا ہے، تو آئیے ہم بھی اس سال یہ ارادہ کرتے ہیں کوئی ایک نہ ایک کورس کریں، جیسا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، گرافک ڈیزائننگ ہے، اور اسی طرح سے ہم یوٹیوب کا چینل کھولیں اور اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں، ایجوکیشن شیئر کریں، ہم جدھر ٹریول کرتے ہیں وہاں سے ہم نے کیا سیکھا ہے اس کو شیئر کریں، تو یہ ہماری ارننگ کا ذریعہ ہوگا اور ہماری میموریز بھی سیو ہوں گی۔ تو اس کے علاوہ ریڈنگ کریں، کتابیں پڑھیں، نیوز پیپر ریگولر پڑھیں، جو کچھ ملتا ہے آن لائن ملتا ہے، بک کی فارم میں ملتا ہے، پیپر کی فارم میں، ریسرچ پیپر ملتے ہیں، میگزین ملتے ہیں، اس کو پڑھیں اور اس کو ایکسپریس کریں۔ جب آپ ایکسپریس کریں گے، آپ کا نالج، آپ کی میموری میں اضافہ بھی ہوگا اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، بیکاز شیئرنگ از کیئرنگ، گیونگ از ریسیونگ۔ جب آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو ہم جو کچھ پڑھتے ہیں تو اس کو لکھیں، یہ ہماری میموری بھی بنے گی اور ہماری کریٹیکل تھنکنگ میں اضافہ ہوگا، وہ بہتر ہوں گی۔ ہماری رائٹنگ سکل کریٹیوٹی پیدا کرے گی، ہماری پرسنالٹی میں کیوریاسٹی پیدا کریں گی۔ جب ہم پڑھیں گے، ڈیٹا ہمارا ہوگا تو ہم ایکسپریس اچھا کریں گے، ہم یوٹیوب چینل پہ اس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ محفل میں، میٹنگ میں دوسروں کو فائدہ دے سکتے ہیں، اور ہم دنیا کے ایکسپیرینسز سے، جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں، ناکام ہوئے ہیں، ان کے ایکسپیرینسز سیکھ کر اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنی کمیونیکیشن سکل پر فوکس کرنا چاہیے، ہمیں نیو لینگویجز سیکھنے چاہیے، اسپیشلی جو انٹرنیشنل لینگویج ہے، انگلش ایک سکل ہے، اس کو ہم سیکھ کر اس سے بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہیں، ارن کر سکتے ہیں، اپنے پروفیشن کو امپروو کر سکتے ہیں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور مزید نیو نالج گین کر سکتے ہیں۔ تو انگلش کو پالش کریں، اگر آپ کی انگلش ایوریج ہے تو اس کو ایڈوانس لیول پر لے کے جائیں۔ مور ایور ہمیں اپنی مینٹل ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے، ہمیں لاجک ریزن سے کام لینا چاہیے، نہ کہ ہمیں ایموشنل ہونا چاہیے، ہمیں ری ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، ہمیں کریٹیو ہونا چاہیے، پروڈکٹیو ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس کم ریسورسز ہیں تو ہمیں کم ریسورسز کو یوٹیلائز کر کے ہم زیادہ سے زیادہ پروڈیوس کریں، ایفیشینٹ ہونا چاہیے، افیکٹو ہونا چاہیے، ریزلٹ اورینٹیڈ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس ہماری لائف کا کلیئر ویژن ہونا چاہیے، اسی طرح ہمارے پاس آبجیکٹیو ہونا چاہیے۔ پھر ہم اسٹریٹجی بنائیں، ہمیں ویکلی اسٹریٹجی بنانی چاہیے، منتھلی اسٹریٹجی بنانی چاہیے، کوارٹرلی بنانی چاہیے، اور ہر ایک اینگل سے ہونی چاہیے۔
इसी कंटेक्स्ट में जब हम देखेंगे हमारी क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, हमारी क्या इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है, हम किस तरह हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह हम अपनी नॉलेज जर्नी में इजाफा कर सकते हैं, तो हमें एक्शन प्लान होने, जब हमारी प्लानिंग होगी, स्ट्रेटजी होगी, तब हम एक्शन प्लान कर सकेंगे और उसको रिवाइज कर सकेंगे, उस पर नज़रसानी कर सकेंगे, अपनी अकाउंटेबिलिटी कर सकेंगे। जब हमारा साल पूरा होगा तो हम देखेंगे हमने क्या अचीव किया और क्या अचीव नहीं कर सके और फर्दर उसको किस तरह बेहतर बना सकेंगे। और ये हमारे सामने एक चैलेंज भी होगा, हम लोगों को जब बताएंगे हम ये कर रहे हैं तो वो सोशल प्रेशर को हम हैंडल करना सीख जाएंगे और उस सोशल प्रेशर के कंटेक्स्ट में अपने काम के साथ स्टिक होंगे कि हमने कुछ करके दिखाना है। तो जब हम अपनी डेवलपमेंट करेंगे इंडिविजुअल लेवल पर, अल्टीमेटली ये हमारी फैमिली लेवल पर भी डेवलपमेंट होगी, सोसाइटी लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर। सोसाइटी लेवल पर हम क्या करें? सोसाइटी लेवल पर हम देखें तो हमारा मुल्क और हम ओवरऑल ग्लोब में देखें बहुत से मसाइल हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है, हर मुल्क इसके लिए पॉलिसीज़ बना रहा है, प्रोजेक्ट बना रहा है, प्रपोजल बना रहा है, प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह हम सोसाइटी लेवल पर अपना किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल हैं और हम सोशलाइजेशन के बगैर नहीं रह सकते। और हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, जैसा कि 5 सोशल इंस्टीट्यूशन है, फैमिली है हमारे पास, रिलीजन है, इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है, एजुकेशन है। तो ये हमारे साथ स्टिक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनके बगैर रह नहीं सकते। तो वहाँ पर हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? एजुकेशन सेक्टर में इर्द गिर्द देखें कि कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल ना रहे, उसकी क्वालिटी पे भी फोकस करें, क्वांटिटी पे, कि वो स्कूल जाए, उसके पास ज़रूरियात की तमाम चीज़ें मौजूद हों, उसको प्रोवाइड की जाएँ। हम जितना भी लोगों को एम्पावर कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेशनल लेवल पर है, उनकी जॉब के लेवल पर हैं, उनकी डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनको एम्पावर कर सकते हैं, स्पेशली वुमेन को, ताकि वो भी इकॉनमी में पार्टिसिपेट करें। पाकिस्तान की लेबर फोर्स में वुमेन का रोल कितना है? 25%। पाकिस्तान के ह्यूमन डेवलपमेंट का देखें तो हम बॉटम पे। और इस तरह जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स को देखें, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स को देखें, और जितने भी डेवलपमेंट इंडेक्सेस हैं उनमें हम बॉटम पर हैं। तो हम कोशिश करें कि कम से कम 5 पॉइंट तो इंक्रीज़ करें हर एक सेक्टर में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को देखें तो जब हम एजुकेशन पे काम करेंगे तो पॉवर्टी भी एड्रेस होगी, हंगर भी एड्रेस होगी, और हमारा गुड हेल्थ और वेल बीइंग भी होगी। सस्टेनेबल गोल नंबर 3 भी अचीव होगा। तो जब हम सब चीज़ों में, इससे हमें अवेयरनेस मिलेगी, अवेयरनेस होगी तो चीज़ें एड्रेस आस्ता आस्ता होने शुरू हो जाएंगी। जब हम छोटे छोटे स्टेप लेंगे तो चीज़ें एड्रेस होंगी। उसके अलावा हम सोसाइटी लेवल पर क्या कर सकते हैं? इर्द गिर्द देखें हमें क्या क्राइसिस है। हमें फूड वेस्ट हो रहा है तो फूड वेस्ट ना करें, जो हम खा सकते हैं, जो बच गया गरीब को दे दें, उसकी भूख मिट जाएगी। इसी तरह हम पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान वाटर इंटेंसिव कंट्री है और वाटर स्कार्स कंट्री है, जो कि 16 कंट्रीज़ में आता है, जो सबसे ज़्यादा वाटर स्ट्रेस कंट्री हैं। तो पानी की बचत हम किस तरह कर सकते हैं? पानी का ज़िया हम किस तरह रोक सकते हैं? नहाते वक्त, वज़ू करते वक्त, और इर्द गिर्द लोगों को इससे किस तरह अवेयरनेस फैला सकते हैं कि वो पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें। तब जाके हम अपने ये वाटर क्राइसिस से निजात दिला सकते हैं, अपने आप को भी और इर्द गिर्द लोगों को भी। इसी तरह क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, जो कि हमें ह्यूमन इनसिक्योरिटी में उसका इम्पैक्ट है। फूड इनसिक्योरिटी है, हेल्थ इनसिक्योरिटी है, फ्लड्स देखें, पाकिस्तान वल्नरेबल कंट्री है, और पूरा ग्लोब दुनिया में जो अपकमिंग ईयर आएंगे तो वो क्लाइमेट चेंज एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट होगा, जहाँ पर लोग इन्वेस्ट करेंगे, उसके प्रैक्टिकल काम करेंगे, उसके लिए पॉलिसी बनाएंगे। इस तरह पाकिस्तान भी में हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, प्लांटेशन करनी चाहिए, प्लांट्स की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, और इसके साथ साथ लोगों को अवेयर करना चाहिए, पोल्यूशन को कम करना चाहिए। हम जो वेस्ट पोल्यूशन कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, नॉइस पोल्यूशन कर रहे हैं, सॉइल पोल्यूशन कर रहे हैं, जहाँ भी इसको कम करना चाहिए। सिविक एजुकेशन के थ्रू, मीडिया के थ्रू, हर एक बंदा वो अपनी ज़ात में एक लीडर है, जहाँ पर भी जो काम कर रहा है वो अपना रोल प्ले करे। सेफ सैनिटेशन के लिए लोगों को बताए सैनिटेशन का इस्तेमाल किस तरह होता है, क्लीन वाटर का किस तरह इस्तेमाल किया जाए, और इसी तरह सस्टेनेबल सिटीज़ और जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो उसमें हम अपनी जॉब में रहकर, अपने प्रोफेशन में रहकर, अपनी एजुकेशन में रहकर कम से कम अवेयरनेस का रोल तो प्ले करें, फिर प्रैक्टिकली जो कुछ कर सकते हैं वो काम करें। उसके बाद ये जितनी चीज़ें हम करेंगे ये नेशनल डेवलपमेंट में रोल प्ले हों। ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाएं, ह्यूमन राइट्स को अंडरस्टैंड करें। आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता ही नहीं है। आपके फंडामेंटल राइट क्या है, सिविक राइट क्या है, इलेक्शन के हवाले से राइट्स क्या हैं, इलेक्शन एक्ट क्या कहते हैं, सिविल सर्वेंट एक्ट क्या कहते हैं, आपके सिविल राइट्स क्या हैं, आपके पोलिटिकल राइट्स क्या हैं, और इसी तरह आपके इर्द गिर्द जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी
کہاں پر وائلیشن ہو رہی ہے. اگر آج آپ اپنے رائٹس کے لیے یا آپ کے دوستوں اپنی فیملی یا آپ کے ارد گرد پوری دنیا میں جہاں بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو کل آپ کے لیے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. آواز کیسے اٹھائیں؟ اس کے لیے بولیں, اس کے لیے لکھیں, سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کریں اور اس کو یوٹیلائز کریں تاکہ اویئرنیس ہو. آپ پولیٹیکل کلچر کریٹ کریں, ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل کلچر کریٹ کریں, جنڈر ایکویلٹی کے لیے کام کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈیموکریسی کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے بات کریں. جب فری اور فیئر الیکشن آپ کے ملک میں ہوگا, ڈیموکریسی آئے گی تو وہ گورنمنٹ ایک نان کنٹروورشیل گورنمنٹ ہوگی, نان کنٹروورشیل ایڈمنسٹریشن ہوگی. وہ ڈیسیجن میکنگ اچھی کرے گی اور وہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کریں گی, اکانومی کو فکس کریں گی اور سوسائٹی کو یونائٹ کرے گی, نیشنل انٹیگریشن کا کام کرے گی, کیونکہ وہ عوامی مینڈیٹ ہوگا. اور عوامی مینڈیٹ کی جب عزت کی جاتی ہے تو وہ اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے تو چیزیں بہتر ہوں گی, اسٹیپ بائی اسٹیپ بہتر ہوں گی. ایک بنیاد, آپ 8 فروری الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو وہ ایک بنیاد بنتی جا رہی ہے پاکستان کے لیے. تو وہی لوگ آ کے ڈیسیجن میکنگ کریں گے, آپ ان سے سوال جواب کر سکیں گے, تو وہ آپ کے لیے آپ کی فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہوگی, ساؤنڈ اکانومی ہوگی, گڈ گورننس ہوگی. تو آپ پارلیمنٹ میں جا کے ان سے بات چیت کریں گے, ان سے پوچھیں گے اور اپنی ووٹ کی پاور کو استعمال کریں. یہ ووٹ ہی آپ کی ملک میں چینج لا سکتا ہے اور پازیٹیو چینج لا سکتا ہے. تو یہ اوور آل ہمارا انڈیویجول لیول پر, سوسائٹی لیول پر, نیشنل لیول پر یہ ریزولوشن ہونا چاہیے. جہاں پر بھی ہے اپنے لیے 5 گول سیٹ کریں. ایٹ لیسٹ آپ دن میں جو 5 کام کر سکتے ہیں ان کو انڈیویجول لیول پر لگن کے ساتھ, جوش و جذبے کے ساتھ, ایفیشینٹ, افیکٹو, پروڈکٹیو وے کے ساتھ آپ کام کریں اور اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بنائیں. ہر رات اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے, کیا پازیٹیو کیا ہے, کیا نیگیٹو کیا ہے, کس طرح نیگیٹو کو ایڈریس کر سکتے ہیں. لوگوں سے محبت کریں, ان سے بات کریں, ان سے سیکھیں, ان کے پازیٹیو سے سیکھیں, ان کے نیگیٹو سے سیکھیں. کرٹیسزم سے کام نہیں چلے گا, پازیٹیو کرٹیسزم کریں. ہر کسی کو مشورہ بھی نہ دیں, وہ جو اچھا کر رہے ہیں اس کو موٹیویٹ کریں, اس سے انسپائر ہوں اور اس کو سپورٹ کریں اور اس کے ساتھ ٹیم ورک میں, لیڈرشپ کے پروجیکٹ میں شامل ہوں, مل کر کام کریں. ہم سب مل کر اس ملک کے مسائل کو ایڈریس کر سکتے ہیں. یہاں پر پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ضرورت ہے. اکراس دا پروونسز جو لوگ ڈکلائن کا شکار ہیں, سوشل انیکویلٹی ہے, ان کو اپلفٹ کریں, ان کے رائٹس ان کو دیں. اور اکراس دا بورڈز ہمارا ملک اتنا خوبصورت ہے, کلچر ہیریٹیج ہے, کلچر ڈائیورسٹی ہے. ہمارے نیچرل ریسورسز کو دیکھیں, منرل ریسورسز کو دیکھیں, ہماری سی پیک کو دیکھ لیں. سی پیک کتنا بڑا پروجیکٹ ہے, روڈ کنیکٹیوٹی ہے, ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے جو کہ جیو اکنامک پالیسی کو, ہماری جو نیشنل سیکورٹی پالیسی میں جو چیزیں مینشن ہیں ان کو اگر ہم امپلیمنٹ کر لیں, انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں اور ایک ایسا لیڈر ہو جو سب کو یونائٹ کرے. ہماری لیڈرشپ سب کو جب بٹھائے, کنسنسس کرے اور تمام چیزوں کو آگے لے کے جائیں, معاف کریں, ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں. انسٹیٹیوشنل لیول پر ہمارے بڑوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کریں, آگے بڑھیں, ساتھ مل کر ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. جو قائد اعظم رحمۃ اللہ کا جو ہمیں موٹو دیا تھا, یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, اور جو انہوں نے خواب دیکھا تھا ڈیموکریٹک کنٹری پاکستان کو, تو وہ ہم کب اچیو کریں گے؟ جب ہم مل جل کر فرٹرنیٹی کے ساتھ کام کریں گے. اور جو ہمارے رول ماڈل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی زندگی سے سیکھیں. ہم مدینہ کی ریاست کی بات کر رہے ہیں, اسلامک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, تو وہ کیسے اچیو ہوں گی جب ہم ان کی ٹیچنگ کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے, انڈیویجول لیول پر, سوسائٹی لیول پر, نیشنل لیول پر. تب جا کے ہم ترقی کر سکیں گے اور تب ہم کشمیر کو بھی, کشمیر کے لوگوں کو ان کے رائٹس دلوا سکیں گے اور کشمیر کو حاصل بھی کر سکیں گے اور ان کو ظلم سے نجات دلا سکیں گے. تب وہ اپنے رائٹس کے لیے آیا پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں یا ان کی کیا مرضی ہے. تب جب ہم خود مضبوط ہوں گے اکنامکلی, ہماری جو اسٹینڈنگ ہوگی, کیونکہ بیگرز کین ناٹ بی چوزر. اسی طرح ہم اسرائیل پیلسٹائن میں جو فلسطینیوں مسلمانوں کے ساتھ یا پوری دنیا میں جہاں بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, تو اس کے لیے جب ہم آواز اٹھائیں گے, جب ہماری آواز افیکٹو ہوگی, جب ہم خود سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے, ہماری اکانومی اسٹرانگ ہوگی اور ہم قرضے سے نجات حاصل کر سکیں گے, اور تب ہماری پالیسی, فارن پالیسی, ہماری ڈپلومیسی انڈیپینڈنٹ ہوگی. تب ہم کامیاب ہوں گے, تب ہماری نیشنل امیج بیٹر ہوگی, تو تب ہم ڈیسیجن میکنگ اچھی کر سکیں گے, تب دنیا ہماری سنے گی. تھینک یو.